بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں جینے کا ڈھنگ ہم کو قرآن میں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باریکیاں دکھلا کر ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اس میں بڑی تفصیلی تعلیمات عطا فرمائی. بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے زندگی کے کسی گوشے کو خالی نہیں رکھا. کون سی چیز ہمارے درمیان میں کامیابی لاتی ہے اور کون سی چیز سے قوم ہلاک ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو انگلی رکھ کر قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا. حدیث میں نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی تباہی مالی افراتفری کی وجہ سے ہوگی. مال کے اندر لوگ احتیاط نہیں رکھیں گے، مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں لوگ احتیاط سے کام نہیں لیں گے، اور اس امت کی تباہی اللہ تبارک و تعالی مادیت اور مال اور دنیا کی بنیاد پر کریں گے. چنانچہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو تم امتیوں کے اوپر فقیری کا خوف نہیں ہے، مجھ کو اس کا خوف ہے کہ مال خوب بڑھا دیا جائے گا. جیسے بنو اسرائیل کے لیے مال بہت بڑھا دیا گیا تھا، یہودیوں کے اوپر مال خوب پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم لوگ مال کو زیادہ پانے کی ریس لگائیں گے. جیسے یہودیوں نے ریس لگائی اور وہ جیسے ہلاک ہوئے، تم کو بھی یہ چیز ہلاک کرے گی. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد ہی اس لیے فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والا ایک ایک مومن مال کے اور دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. سب سے پہلے تو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ مال کا فتنہ ہے کیا. اس لیے کہ شریعت میں ہم دونوں قسم کی تعلیمات دیکھتے ہیں. ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ مال کا کمانا فرض ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، جس میں آپ فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ پہلے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض ہے. تو ایک طرف شریعت دنیا کمانے کو کہتی بھی ہے، صرف کہتی نہیں بلکہ فرض کرتی ہے ہمارے اوپر. علماء نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہر انسان پر اتنا کمانا فرض ہے جس کو کھا کر اور استعمال کر کے اس کی اپنی کمر اور اپنے گھر والوں کی کمر عبادت کے لیے سیدھی رہ سکے. اتنا کمانا ہر انسان پر فرض ہے. شریعت ایک طرف کمانے کی اور دنیا حاصل کرنے کی یہ تاکید کرتی ہے. بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. جن لوگوں کی خوراک اور پوشاک اور خرچہ ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ہم ان کو ضائع کر دیں، ان کا خرچہ پورا نہ کریں، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی چیز کافی ہے.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مال کا کمانا، دنیا کا حاصل کرنا شریعت لازم اور فرض بھی قرار دیتی ہے، اور دوسری طرف یہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس امت کی ہلاکت مال کی وجہ سے ہوگی، دنیا کی بنیاد پر ہوگی۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کے ایمان کو اگر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت اور مادی محبت ہٹا سکتی ہے۔ اب ایک انسان چکرا جاتا ہے کہ یہی شریعت کہاں مال کمانے کو فرض کہتی ہے، اور یہی شریعت دوسری طرف کہتی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا میں جتنے بھی کرائم ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے نقشے ہیں، ان سب کی لنک جا کر جڑتی ہے دنیا کی محبت سے۔ تو آخر یہ چکر کیا ہے؟ دنیا کمانا فرض بھی اور دنیا سے اپنا دامن بچائے رکھنا فرض بھی۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت پتے کی بات ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا انسان اتنا کمائے جس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو سکے، شریعت کا کوئی حکم زخمی نہ بنے۔ اگر ہمارا کمانا اتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے نمازیں ضائع ہو رہی ہے، ہمارے روزوں پر اثر پڑ رہا ہے، ہماری زکوٰۃ ہم لوگ کم نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں، تو ایسا کمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہلاکت لانے والی چیز ہے۔ بعض ہمارے بڑوں نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی جب تک کشتی سے باہر ہے تب تک کشتی کی زندگی ہے، پانی جب تک کشتی سے باہر ہے تب تک کشتی کی زندگی ہے، پانی جب کشتی میں آ گیا تو اب یہ اس کشتی کے لیے پستی ہے اور ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز خواتین، آپ یقین جانیے جب تک باہر ہی باہر مال اور دنیا ہے اس وقت تک آپ کو یہ دنیا برا اثر نہیں کر سکتی، بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، ہاتھ اچھا ہو اور مال بھی پاک ہو تو کتنا بہترین سنگم ہے، لیکن اس دن برائی ہے جس دن ہمارے دل کے اندر تک جو ہے وہ مال کی محبت پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ یہود اور بنو اسرائیل کی ہلاکت کا یہی چیز پچھلے دنوں ذریعہ بنی ہے، اسی نے پوری قوم کو ہلاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نیچے اتار کر گرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی فرماتے ہوئے اپنی امت کو پیشین گوئی کرتے ہیں کہ میری امت اس مال کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو، ورنہ تمہاری بھی ہلاکت ایسے ہی ہوگی جیسے بنو اسرائیل اور یہود کی ہلاکت ہوئی۔ میرے بھائیوں اور معزز خواتین، ہم لوگ ذرا اپنی زندگی کے اندر نظر ڈالیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سچ جن کی نگاہیں معاشرے اور سماج پر اور دنیا پر ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ مالی افراتفری کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور بنو اسرائیل نے ہلاکت کے جن سٹیپوں پر قدم رکھ کر اپنی منزل ہلاکت کو طے کیا تھا، یہ امت بھی آہستہ آہستہ وہاں طے کرنے جا رہی ہے۔ مال کا فتنہ امت میں اتنا زیادہ گھس گیا ہے کہ اللہ کی پناہ بہت سارے لوگ اپنی عبادتیں چھوڑ کر، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر اب نافرمانی، کفر اور فسق و فجور کی طرف چلے گئے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بہت سے لوگوں کو مال کی محبت نے ایمان سے بے بہرا کر دیا ہے، ان کا ایمان لٹ گیا ہے۔ لوگ آج اپنا دین کھو کر کفر میں جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں اسی مال کی بنیاد پر۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ انسان مالی فتنے میں مبتلا ہونے سے کیسے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد نقل کرتے ہیں، 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا آئندہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بس ایک مرتبہ مال آنا چاہیے، یہ اس کا ٹارگٹ رہے گا۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں
کیا آج دنیا کے اندر ہمارا یہی ویژن نہیں بن گیا ہے؟ ایک انسان کے پاس مال آ رہا ہے تو اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ صحیح سودے کے ساتھ آ رہا ہے یا فاسد و باطل سودے کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلمان بے تحاشا دنیا میں لوگ آوازہ لگاتے ہیں اسکیموں کا، انویسٹ کرنے کا، کہ ہماری اسکیم کے اندر انویسٹ کیجئے، اور مسلمان ہے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ بھاؤ دیکھتا ہے، آنکھ بند کر کے اس میں انویسٹ کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انسان کو مالی فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب تو دنیا والوں نے سیکھ لیا ہے کہ وہ سود اور انٹرسٹ کا نام نہیں لیتے۔ مسلمان سود سے، انٹرسٹ سے اور بیاج سے دور بھاگتا ہے، اب دوسرے نام سے مسلمانوں کو وہ سود کے اندر اور انٹرسٹ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری کیا شامت آ گئی کہ ہم لوگوں نے بھی آنکھ بند کر کے غیروں کے کہنے کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی پناہ، یہی وہ چیزیں تھی جس نے بنو اسرائیل کو ہلاک کیا تھا۔ میری ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا، ہمارے گھر میں آنے والی روزی پر نظر رکھیں۔ مرد بے تحاشا مال لا رہا ہے تو کھایا نہ کریں، کم سے کم اس کے سورسز کے بارے میں تھوڑی سی محبت بری چرچا اپنے شوہروں سے کر لیں، اور اگر کہیں ڈاؤٹ معلوم ہو، کہیں شک و شبہ معلوم ہو تو فوراً اپنی شریعت سے پوچھ لو کہ اس سورس سے آنے والا مال ہمارے لیے فتنہ تو نہیں ہے، ورنہ ایک مرتبہ بڑی مقدار میں آنے والا مال کچھ دنوں اچھا لگے گا، لیکن ایک دم سے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سزا میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے گھر میں آنے والے مال پر کڑی نظر رکھیں۔ آج بہت مصیبت کے دن آ گئے ہیں۔ آج مسلمان اپنے دارالفتاء سے اور شریعت سے یہ پوچھنے کی تکلیف نہیں لیتا کہ میں جو سودا کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، یہ شریعت میں ویلڈ بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے سودے ایسے ہیں جو شریعت میں ویلڈ نہیں ہے، شریعت نہ کہتی ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، مگر مسلمان نہ تو پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ ہی اپنے دل کے اندر کوئی کسک محسوس کرتا ہے، بلکہ آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اس ڈر سے شریعت کو نہیں پوچھتے کہ کہیں وہاں سے نا کا جواب آ گیا تو ہمارا بڑا بزنس جو ہے بند کر دینا پڑے گا۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ شریعت سے پوچھ کر جائز ناجائز ہونے کو معلوم کر لو، آج سنبھل سکتے ہو، بہت بڑے فتنے سے خود کو اور اپنی نسل کو بچا سکتے ہو، ورنہ غلط بزنس شروع کر کے، اللہ کی نافرمانی والا بزنس شروع کر کے ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہماری نسلیں جب تک کھاتی رہے گی قبر کے اندر اس کا بھگتان ہم کو بھی بھگتتے رہنا پڑے گا۔ انسان جیتے جی کہاں کم گناہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کے اندر بھی گناہ پانے کے معاملے کر لیے اور اس کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور معزز خواتین، میں بہت دردمندانہ اپیل اور درخواست کروں گا کہ مالی فتنے میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو خوب بچائیے۔ ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے یہود کی، جس کا حوالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بس بازو والے دکان والے کی بنسبت میرا مال بڑھ جائے، میری آمدنی بڑھ جائے، ضرورت اتنی ہے اور اتنا کمانے کے پیچھے انسان پڑ جائے تو یہ چیز ریس کہلاتی ہے۔ اسی ریس نے یہودیوں کو بھی اللہ کی نافرمانی میں ڈالا تھا، اور آج اس امت کے لیے بھی وہی چیز بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا، مال کم کمائیں تو چلے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی والے راستے سے مال نہیں آنا چاہیے، اور اپنی ضرورت کے بقدر مال کما کر باقی سارا وقت آخرت کی تیاری میں لگاؤ، اس لیے کہ مادیت کا ریلا ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پہلے یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں وہ آیت کی حیثیت سے قرآن میں پڑھی جاتی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنو آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا کہ میرے پاس سونے کی 2 وادی ہو، اور 2 وادی ہوگی تو وہ تیسری سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے بھر نہیں سکتی۔ یہ پہلے آیت کی حیثیت سے پڑھا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما لیا، جیسے قاضی ابو بکر باقرلانی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان میں حرص بھری ہوئی ہے، لالچ بھری ہوئی ہے، اگر یہ لالچ نہیں نکالیں گے
تو ہم کو یہ وہیں لے جائے گی جہاں یہود پہنچے تھے، اور اسی ہلاکت کی گھاٹی میں ڈال دیں گے جہاں یہود گر کے ہلاک ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں اور عزیز خواتین، اپنے مال کے اوپر خوب نظر رکھو، کہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے سے تو مال نہیں آ رہا ہے۔ اپنے شوق کے دائرے کو کم کرو، ضرورت کا دائرہ تنگ کرو، اور مختصر سے مال میں سادگی بھری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی جاؤ، اس لیے کہ جنہوں نے اپنا مالی دائرہ بہت وسیع کیا تو پھر کہیں سے بھی مال ہاتھ لگ گیا وہ کمانے کے پیچھے پڑ گئے، جس میں نمازیں بھی غارت ہوئی، ان کے روزے بھی چھوٹے، اور زکوٰۃ میں بہت سارا مال نکل جائے گا تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس اندیشے سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا بند کر دیا۔ یاد رکھو، زکوٰۃ جب بند ہوگی، عبادت جب کم ہوگی، نمازوں کو لوگ چھوڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہم پر آ سکتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر انگلی رکھ کر آپ نے فرمایا تھا اہلکتکم کما اہلکتہم، ان کو جیسے ہلاک کیا تم کو بھی یہ چیز ہلاک کرے گی۔ اس لیے اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں مت کرو۔ لوگ تو اپنے بچاؤ اور سیکورٹی کا سامان کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں اپنے پاؤں پر کلاڑا مار کر اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ صرف ہلاکت اسی سے نہیں ہوتی کہ میں چھری لے کر میرے گلے پر چلا لوں یا میرا پاؤں کاٹ دوں، میری آخرت و عاقبت کو برباد کرنا بھی میرا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، اور پردے کے پیچھے سے سننے والی خواتین کو بھی کہوں گا کہ مالی بہاؤ میں مت بہیے۔ ہاں، دنیا اتنی کمائیے جتنے آپ جو ہے اپنی ضرورت پوری کر سکیں، اور اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کا خلل نہ آئے، ورنہ آئندہ بڑے ایسے برے دن ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس امت کو محفوظ رکھے۔ ایک اور چیز ہمارے درمیان میں بہت پھیل گئی ہے، وہ ہے انٹرسٹ اور سود۔ معزز خواتین اور میرے بھائیوں، سود میں بھی مسلمان بڑی آسانی سے پڑنے لگا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے علاقے کا کیا حال ہے، میں اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک کسان بھی ابھی فصل کرنی ہے تو وہ بینک سے سودی لون لے کر اپنی فصل بو رہا ہے۔ گاؤں کے اندر 60 سے 70% لوگ سود کھانے والے بن گئے۔ یہی وہ سود تھا، انٹرسٹ تھا، جس کو اللہ نے ساری قوموں پر ہلاک کیا تھا۔ یہود کیا، نصارہ کیا، یہ امت کیا، سب پر حرام تھا یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے۔ ایک بات سن لو، اللہ نے کفر کے اوپر جیسی وعیدیں سنائی ہیں، ایگزیکٹ وہی وعیدیں سود پر سنائی ہیں۔ بہت کم ایسے گناہ ہیں جن پر کفر کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ کفر کی جو وعیدیں ہیں، یعنی جہنم میں انسان جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس قسم کی سزا اللہ نے سود پر سنائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سود کھانے اور انٹرسٹ کا معاملہ کرنے کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا، مگر ان آیتوں کے اندر ہمارے برے خاتمے کی خبر دی گئی ہے۔ جس آدمی کے پیٹ کے اندر انٹرسٹ کا پیسہ پڑا تو اس آدمی کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سود کا لینا دوسری مرتبہ تک لینے تک پہنچائے گا، وہ تیسری مرتبہ تک، وہ چوتھی مرتبہ تک، اور اچانک موت آ پہنچے گی اور انسان سود میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ کبھی کبھی اللہ ایمان کے چھین لینے کے فیصلے بھی اس پر کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے سودی لون اور سودی معاملات سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھو۔ میں خواتین کو بھی کہوں گا، ہماری طرف تو سود کا بعض علاقوں میں اتنا زیادہ رواج ہو چکا ہے کہ بعض غیر مسلم تنظیمیں اب صرف عورتوں کو سود دیتی ہیں۔ بچت کٹ کے نام سے ایک سودی اسکیم چلی ہے جس میں صرف عورتوں کو سود دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کے علاقے کے اندر یہ مصیبت نہ آئی ہو، اگر نہیں آئی ہے تو پہلے سے ہی الرٹ ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہمارے علاقوں کے اندر عورتوں کو سود دیا جاتا ہے، مسلم عورتوں کو، اور جب وہ ادا نہیں کر پاتی تو پھر ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کی عزت لوٹی جاتی ہے اور ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے ہی منع کیا تھا کہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، سودا سلف کے لیے سود اور انٹرسٹ کا سہارا کبھی مت لو، ورنہ تمہاری دنیا بھی پلید ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ میرے بھائیوں،
ہم کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. سود نے آج تک کبھی کسی کا بھلا کیا نہیں ہے اور انٹرسٹ نے کسی کے مال کو بڑھایا نہیں ہے اور نہ آئندہ بڑھا سکتا ہے. یاد رکھو سود جو ہے ایک ایسی بری نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو اور انٹرسٹ کو ختم کر کے رہے گا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب تک انٹرسٹ میں پڑا ہوا نہیں تھا، سودی معاملات نہیں کرتا تھا، اس وقت تک اس کے گھر میں برکتیں تھیں. لیکن جو ہی کہیں سے سودی پیسہ لیا، گھر میں نحوست آ گئی، برکتیں رخصت ہو گئی، اس گھر کا سکون چھن گیا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے کا ماحول پیدا ہونے لگا. برا مال جب بھی کسی گھر میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں آیا ہے، اس نے ہمیشہ افراتفری مچائی ہے. دنیا کی بھی افراتفری اور آخرت کے اندر تو جو عذاب ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں مسلمانوں کو کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے واسطے سودی معاملات سے اپنے ہاتھ کو نکال لو. یہ ہمارے ہاتھ کے اوپر لگا ہوا سور کا خون ہے، یہ اتنا پلید ہے کہ انسان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. نہ یہاں کا رکھتا ہے نہ وہاں کا رکھتا ہے. کچھ دنوں کے لیے سودی لون پر آنے والی رقم بڑی میٹھی لگے گی، لیکن سویٹ پوائزن ہے. اپنے پیچھے وہ اتنی بڑی ہلاکت رکھتی ہے جس کا تذکرہ خود قرآن بھی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے. میرے بھائیوں، اسی مال کی محبت کی وجہ سے آج مسلمان سودوں میں چیٹنگ کرنے لگا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے لگا ہے. کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے اس کا مال لے کر پھر مال واپس نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو دوسروں سے قرض لیتے ہیں لیکن ادائیگی کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ بھی مالی محبت ہے، اس نے پچھلوں کو بھی ہلاک کیا ہے اور ہماری ہلاکت کا بھی یہی سبب بنے گا. یاد رکھو اپنے سر پر کسی کا 1 روپیہ بھی قرض مت رکھو، ورنہ انسان آنکھیں بند کرے گا اور مصیبت شروع ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسی حالت میں مرے کہ اس کے سر پر دوسرے کا قرض موجود ہو تو اس کو قبر کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ آدمی شہید ہو کر بھی مرے تو ابھی قرض سر کے اوپر ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. شہید نے تو اپنی جان گنوا دی اللہ کے راستے میں اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کے باوجود بھی اللہ اس کو قبر میں باندھ کر رکھتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں کسی کا 1 روپیہ اس کے ذمے میں قرض کا رہ گیا تھا. اس لیے یا تو ادا نہیں ہو سکتا ہے تو قرض لو ہی مت، اور کبھی لو تو آپ کے سر پر ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، اتنا بوجھ محسوس کرو. اور آدمی چٹان اتارنے کے لیے اب تب جب کبھی بھی کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلدی اتار سکوں اتنا جلدی اتار دوں. یہ لوگوں کے قرض کو لے کر ان کا پیسہ دبا دینا یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. وقتی طور پر لوگ اس کو جو ہے مہارت کہتے ہیں کہ یہ سب کے پیسے دبا دیتا ہے لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. ارے وہ ذات اس کے پکڑنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو ہم کو کھانا کھلاتی ہے، جو ہم کو پانی پلاتی ہے، ساری ضرورتیں جو ہماری پوری کرتی ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے چیٹنگ اپنے سودوں میں مت لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا مسلمان کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ جس نے دھوکے کا معاملہ کیا وہ مسلمان کی جماعت میں سے کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے چیٹنگ کو مہارت مت سمجھو. فراڈ کر کے لوگوں کا پیسہ اڑا کر کے دبا کر کے اپنی ملکت کو بڑھانا، اپنے اکاؤنٹ کے اندر اضافہ کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے. ابھی تو لوگ زمین دبانے لگے ہیں، پراپرٹیز چھیننے لگے ہیں. ارے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اللہ کا وقف والا مال بھی لوگ اپنے نام پر کرا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے یہاں مقدمے چلے ہیں جنہوں نے اللہ کی زمین جو وقف کی تھی اپنے نام پر کرا کر، حالانکہ زمانے کے بڑے مالدار ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حرص و لالچ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے مال پر بھی انسان کی بری نظر کروا دیتی ہے. آج دنیا میں کوئی پی ایم اور سی ایم کی زمین تو اپنے نام پر کروا کر دیکھے، وہ اپنا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے گا. ہم کو پی ایم سی ایم کا ڈر ہے لیکن ایک رب کا ڈر نہیں ہے. ارے اللہ قادر مطلق ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کرتا ہے. اس لیے کسی کی زمین، کسی کی پراپرٹی میرے پاس نہ رہ جائے، اس کا خصوصی خیال رکھو.
روایتوں کے اندر یہ وعید آتی ہے کہ جو آدمی کسی کی زمین کو اپنے لیے غصب کر کے رکھے گا، دبا کر کے رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ زمین اور اس طرح کی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں زمین کا اتنا بڑا ڈیلا نکالیے اور اس کو رسی سے باندھ کر اپنے گلے کے اوپر لگا کر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی زمین اور 7 گنی کر کے وہ اگر گردن میں لٹکائی جائے گی تو محشر میں انسان کا کیا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، پراپرٹی کم ہوگی، گھر تنگ ہوگا، چلے گا، حلال کا ہونا چاہیے، کسی اور کا اتنا ذرہ برابر بھی کوئی غلط پراپرٹی کا حصہ میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حدیثوں میں اسی کو لے کر ڈرا رہے ہیں، اور میں تو آپ کو بہت صاف کہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی کرائم پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان سارے گناہوں کی لنک مالی تباہی اور مالی افراتفری سے جا کر ملتی ہے۔ مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر مسلمان اپنا مالی معاملہ درست کر لے، اپنے مالی معاملات کے اندر اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھ لے، انشاءاللہ سارے کرائم رک جائیں گے، نافرمانیوں کے نقشے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی خدمت کے اندر یہ عرض ہے کہ اللہ کے واسطے اس مصیبت میں مت پھنسو جس مصیبت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انگلی رکھ دی تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں مالی افراتفری کی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ میراث میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ مجھے پتہ نہیں آپ کے علاقے کا کیا حال ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ چیز دیکھی گئی کہ بہنوں کو ان کی میراث کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ بھائی یہ سمجھتے ہیں، لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن کی شادی کے موقع سے ہمارے باپ نے جو خرچہ کر دیا وہ اس کا میراث والا حصہ ہو گیا۔ یاد رکھو، کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے ساتھ اس کی جتنی پراپرٹی ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان سب پر لڑکے اور لڑکی، بیٹے اور بیٹیاں، جتنے بھی وارثدار ہیں، ان سب کا کھٹاکھٹ حصہ لگ جاتا ہے۔ کسی کو دینا نہیں پڑتا، اللہ ہی دلوا دیتا ہے۔ اور کوئی نہ کہے کہ میرا یہ نہیں ہے تو بھی شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ کے جیب میں ایک قلم ہے اور آپ کا ہے، آپ لاکھ دنیا میں اعلان کرو یہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کی ملک میں سے نہیں نکلے گا۔ ہاں، آپ کو کسی کو دینا ہے تو گفٹ کر دو، بیچ دو، کوئی اور راستہ اپنا لو، تب جا کر دوسرے کے یہاں جائے گا۔ ہم لوگ بہت تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بہنیں کمزور ہیں اور کوئی مانگ نہیں رہی ہے، اس لیے ہم اپنے پاس اس کو رکھیں، اور مدتوں تک نہیں دیتے بلکہ نسلیں بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اتنی بری چیز ہے جس نے ہماری دنیا کی لالچ و محبت کو اور دنیا کی حرص کو سب کے درمیان اوپن کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کسی کی اس طرح سے پراپرٹی دبائی ہوئی ہو، اللہ کے واسطے کل دیتی ہو تو آج دے دو، آج دیتی ہو تو اب دے دو، لیکن ہمارے سر پر کسی کا بوجھ نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا میری آنکھیں کب بند ہو جانے والی ہے، میں کس لمحے کے اندر اس دنیا سے آنن فانن رخصت ہو جانے والا ہوں، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں۔ بڑے بڑے نوجوان جن کو بڑی جینے کی امیدیں تھی، موت کا ایک جھونکا آیا اور یکلخت ان کو دنیا سے لے کر چلا گیا۔ اس لیے ہرگز اس فانی دنیا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مالی معاملات صاف رکھو۔ میں تو آپ کو کہوں گا ایک روپیہ بھی اپنے اوپر کسی کا باقی مت رکھو، ورنہ اللہ کے یہاں اس کا حساب بڑا سخت ہے اور ایک انسان بھگت نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، اس کا تحمل نہیں کر پائے گا۔ بہرحال ایسی کتنی ہی چیزیں مالی افراتفری کی گنوائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں درخواست کروں گا، ساری برائیوں کو روکنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم جو اٹھنا چاہیے، ہمارے مالی معاملات کی صفائی کے ذریعے سے اٹھنا چاہیے۔ مجھے تو 100% امید ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی چیز ساری برائیوں کی جڑ ہے، تو ہم کو یہ کہنے کے اندر تعمل کیوں ہو سکتا ہے کہ اس کو سدھار لو سب سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں تہیہ کر لو، میرے پاس کسی کا مال نہ رہے، میں آئندہ سودی اور انٹرسٹ کا معاملہ کبھی نہیں کروں گا، بینک سے
سود پر لون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو بہت سارے لوگ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بینک سے لون لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والی انسان کی یہ چیز ہے۔ آپ کی تجارت یوں بڑھے گی لیکن اللہ نے فرمایا کہ پوری دکان خالی کر دوں گا میں، یہ جو رہا سہا مال تھا وہ بھی سود والا مال لے اڑے گا۔ اس لیے اصلاح کا سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ ہمارے مالی معاملات ہم لوگ سدھاریں۔ دوسرے نمبر پر چونکہ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، اصلاح معاشرہ کا پہلا قدم ہمارے گھر سے ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہم لوگ بچوں کی اصلاح کریں۔ آج دن یہ آ گئے ہیں کہ ہماری بچیاں سیریل کی کسی ایکٹرنی کا کپڑا پہنتی ہیں تو مائیں تعریف کرتی ہیں اس کی اور یہ کہتی ہے کہ تو ویسی ہی دکھتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اس سیریل کی ایکٹرنی جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کو آئیڈیل بنا کر ہم اپنی بچی کو کون سی عزت دے رہے ہیں؟ ارے منع کیجئے، اپنے گھر میں ایسے کپڑے مت لائیے جو اللہ کی ناراضگی والے کپڑے ہیں۔ سب سے بنیادی اصلاح ہماری زبانی روک ٹوک سے ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو لباس شرعی پہنائیے، ان کے بال مت کاٹیے۔ آج چھوٹی بچیوں کے جو بہت چھوٹی نہیں ہے، ایک عمر کو پہنچ گئی ہے، بال کاٹنے کا رواج ہے کہ ابھی تو 6 سال کی ہے، 7 سال کی۔ یاد رکھو یہی وہ عادت ہے جو بڑی ہو کر اس کو بگاڑ دے گی، اور ایک عادت پڑی ہوئی ہے تو بڑی ہو کر بھی یہ اپنے حسن کو دکھانے کے لیے بال کاٹے گی۔ بال کاٹنا عورتوں کے لیے شریعت میں منع ہے۔ علماء نے لکھا ہے شوہر حکم کرے تو بھی عورت کو یہ حکم نہیں ماننا ہے، چونکہ اللہ کی نافرمانی لیے ہوئے ہے یہ چیز۔ ہماری خواتین کو یہ بھی کہوں گا، میک اپ کی اپنے شوہر کے لیے آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اجازت ہے، لیکن جو میک اپ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ میک اپ ہمارے گھر میں نہ ہم کریں گی نہ ہمارے بچوں کو کرنے دیں گی۔ چنانچہ آئی برو کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، آئی برو کرانے والی عورت اور کر دینے والی عورت دونوں پر لعنت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے رحمت چھن گئی اور اس گھر کا نصیبہ لعنت بن گئی۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو آئی برو بھی مت کراؤ، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ابھی ہمارے مرد اور عورتوں کے اندر اپنے بدنوں پر ٹیٹو گدوانے کا بہت رواج ہے۔ یاد رکھو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو ٹیٹو گدواتا ہے اور جو گد دیتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت۔ آپ کو معلوم ہے لعنت یعنی جو کفار پر برستی ہے وہ چیز وہاں سے منتقل ہو کر ادھر آ جاتی ہے۔ مومن تو رحمت کا مورد ہوتا ہے، اس پر رحمت برستی ہے۔ لعنت کا شکار کب سے ہو گیا؟ یہ چند چیزیں وہ ہیں جس سے انسان ملعون بن جاتا ہے، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر جو ہے پڑنے لگتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو باہر نہ نکالے اور لعنت میں گرفتار نہ فرمائے۔ اس لیے ماؤں سے کہوں گا خود بھی گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ ہمارے گھر میں سیریل اور فلموں کو جگہ مت دو، یہ اتنا سویٹ پوائزن ہے کہ ہمارے بچوں کی مینٹالٹی خراب کر دے گا، ان کی سوچ جو ہے کافرانہ اور یہودیانہ اور فرنگیانہ بنا دے گا۔ آج بہت ساری کامیڈی فلمیں نکلی ہوئی ہیں، ہمارے بچے اس کو ایک ہنسنے کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک خاموش پیغام ہے، کفر کا، شرک کا، برائی کا، بلکہ بلیک میجک کا۔ کہتے ہیں کہ کامیڈی فلموں کے اندر جو پیچھے سے بیک ساؤنڈ ہوتا ہے یہ ان جگہوں پر بجایا جاتا ہے جن جگہوں پر بلیک میجک سکھایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے رکھے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں اپنے سر پر مول لے رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو چپ مت رہو، محبت سے ہی صحیح ان کو بار بار روک ٹوک کر سمجھاؤ۔ گھروں کا یہ ماحول بنے گا، بستی کا یہ ماحول بنے گا، انشاءاللہ گناہ دم دبا کر بھاگیں گے، گناہ کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہماری بچیوں اور بچوں میں بلکہ اہل محلہ کے بچوں کے اندر نماز کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو عظمت کے ساتھ بلانے، بات کرنے اور برتاؤ کرنے کا مزاج ان میں پیدا کرو۔ اگر بڑے اپنے بیہیویئر کو ایسا بنا لیں گے انشاءاللہ بچے آٹومیٹک یہ چیزیں سیکھیں گے۔ اور اگر ہم صرف زبانی کہتے رہیں اور ہمارا اپنا سلوک ہم نے نہیں بدلا تو پھر اللہ ہی ان بچوں کی تربیت کا محافظ ہے۔ بہرحال اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو میسیج دوں گا
معاشرے کی اصلاح اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اس کو انجام دینے سے گھڑی بھی انسان غافل نہ ہو، ہر دم اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، محلے کی اصلاح، اہل خانہ کی اصلاح اور پوری دنیا کے تمام لوگوں کی اصلاح اس کو اپنا مشن بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی کوشش اللہ کے یہاں آپ کو بہت قریب کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ میں جو آپ حضرات کو اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا تھا سب کچھ کہہ چکا۔ خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں 2 منٹ میں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کی بنیاد مال ہے، مادیت اور دنیا کی محبت ہے، لہذا غلط طریقے سے آنے والے مال پر قابو پاؤ، اور اللہ کی نافرمانی والا مال ہمارے پاس ہے تو جلدی سے اپنا دامن اس سے چھڑا لو۔ اپنا پیسہ کسی کے پاس ہے تو معاف کر دو، ہمارے اوپر کسی کا نہ رہ جائے اس کا خصوصی خیال رکھو۔ سود اور انٹرسٹ سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، اور فاسد اور باطل سودے یا صحیح سودے اس کی معلومات شریعت سے پوچھ کر لیا کرو۔ میرا یہ بزنس شریعت میں ویلڈ ہے تو میں اس کو کروں، اور ان ویلڈ ہے نہ کہتی ہے میری شریعت تو اس کو کل ختم کرتے ہو تو آج ختم کر دو، ورنہ یہ ہمارے دین کو ہلاک کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور ایک آخری بات، وہی گھروں کی اصلاح کی ہمیشہ فکر کرو، روک ٹوک کا ماحول قائم رکھو، اپنا سمجھ کر روکو ٹوکو۔ جیسے ہمارے بچے انگارہ پکڑتے ہیں تو ہم اس کے رونے کے باوجود بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں، گناہ، ان پر اگر ہمارے بچے جا رہے ہوں تو ان کو روکو۔ اور اس طرح کے اصلاحی پروگرام اگر آپ کے یہاں ہوں، اہتمام سے اپنی ضرورت سمجھ کر حاضر ہوا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں جو اصلاح فرمائی وہ واضح و ارشاد سے فرمائی تھی، ایسے مجمع میں آپ بیان فرماتے اور اللہ کی وہ باتیں پہنچاتے جن سے ایک بہترین معاشرہ تیار ہوا، اور صحابہ جیسی مقدس جماعت ہم کو ہاتھ لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی مکمل اصلاح فرما دے۔ جو حضرات آئے ہیں اور جنہوں نے سنا ان لوگوں کے لیے بھی، کہنے والے کے لیے بھی مفید بنائے، اور جو لوگ یہاں نہیں آ پائے ہیں ان حضرات کے لیے بھی اس کو فائدے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔